اب آتی ہے وحی کے بارے میں پہلی حدیث. حدثنا عبداللہ بن یوسف، بیان کیا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے، قال انہوں نے کہا کہ اخبرنا مالک، امام مالک نے ہم کو خبر دی. اور امام مالک کا حدیث کا طریقہ یہ تھا روایت حدیث کا کہ وہ طالب علموں سے پڑھواتے تھے اور سنتے تھے اس کو. اس سے طالب علموں کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس دور میں تو آپ کو معلوم ہے طالب علم پہلے سے پڑھ کے آتے تھے اور پڑھے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے ان کا پڑھنا بھی باعث برکت ہوتا تھا. تو آج کے دور میں شاید ہم فوری طور پر یہ افورڈ نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ ایک دن آپ سب پڑھنے والے ہوں گے. ان ہشام ابن عروہ، امام مالک ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں. ان ابی ہی، وہ اپنے باپ سے یعنی عروہ سے. ان عائشہ، عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. ام المومنین رضی اللہ عنہا، آپ کو معلوم ہے کہ عروہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. آپ کو معلوم ہے زبیر جو تھے وہ کس کے شوہر تھے؟ حضرت اسما کے. ان کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر ان کا نام. ام المومنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حارث بن ہشام نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ فقال، کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیفا، کس طرح، یاتی کا، آتی ہے تیرے پاس، الوحی، وحی. آپ ہمیں اتنی تعلیم دیتے ہیں اور آپ ہم کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، آتی کیسے ہے؟ تجسس ہوا ان کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو جواب دیا، احیانا، کبھی کبھی، حین کی جمع احیانا، کبھی کبھار، یاتینی، آتی ہے میرے پاس، کیسے؟ مثل مانند سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح. سلسلۃ الجرس، جرس گھنٹی، سلسلہ گھنٹی کی آواز. وہو، اور وہ، اشدہ، زیادہ شدید ہوتی ہے، علیہ، مجھ پر، یعنی بڑی سخت ہوتی ہے، بڑی بھاری ہوتی ہے مجھ پر. فیفسم، تو وہ منقطع ہوتی ہے یعنی ختم ہوتی ہے، انی، مجھ سے، و، اور، قد، تحقیق، وعیت عنہ، یعنی حفظتہ، فہمتہ، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں. یعنی جتنی دیر وہ مجھ پہ آتی ہے ہوتی بڑی سخت ہے، لیکن جب ختم ہوتی ہے تو میں وہ سب کچھ اپنے اندر محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں. ما قال، جو اس نے کہا، یعنی جو کچھ فرشتے نے آ کے کہا ہوتا ہے. واحیانا، اور بعض اوقات، احیانا، کبھی کبھی، یتمثل، شکل اختیار کرتا ہے، لی، میرے لیے، الملک، فرشتہ، رجلا، ایک انسان کی، فیکلمنی، وہ کلام کرتا ہے مجھ سے، فاعی، تو میں یاد کر لیتا ہوں، ما یقول، جو وہ کہتا ہے. قالت عائشہ، تو کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، ولقد، اور البتہ تحقیق، رأیتہ، میں نے دیکھا، ہو، اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینزل، اترتی ہے، علیہ، اس پر، الوحی، وحی، فی الیوم، ایک دن میں، الشدید البرد، شدید ٹھنڈک کے، شدید برد، ٹھنڈک، سخت سردی کے دن میں جب آپ پر وحی اترتی، فیفسم عنہ، پھر وہ ختم ہوتی آپ سے یا منقطع ہوتی آپ سے، وَإِنَّ، اور بے شک، جبینہ، آپ کی پیشانی، جبین، ماتھا، لَيَتَفَسَّدُ، البتہ بہہ پڑتا، عرقاً، پسینے سے، پسینہ پھوٹ نکلتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں احیاناً سے دوبارہ اس کی تفسیر، احیاناً یأتینی، کہ وہی مختلف طریقوں سے مجھ پر آتی ہے. ایک طریقہ کیا ہے؟ احیاناً، کبھی تو اس طرح آتی ہے، مثل مانند سلسلۃ الجرس، سلسلہ ہوتا ہے آواز دینا. قرآن پاک جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے انہیں وہ لفظ یاد ہوگا، من صلصال من حمأ مسنون، سلسال، بجنے والی مٹی، کھنکتی ہوئی مٹی. پکی نہیں ہوتی تو سلسال ہوتی ہے، لیکن جب پک جاتی ہے تو فخار ہو جاتی ہے، کل فخار. تو مثل سلسلہ، تو سلسال ہوتا ہے بجتی ہوئی مٹی، اور سلسلۃ الجرس، جرس گھنٹی کو کہتے ہیں، اور سلسلہ کہتے ہیں خاص طور پر لوہے کی آواز. جب لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو ٹن کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، ٹن، یعنی ایک لوہا جب دوسرے لوہے سے ٹکر کھاتا ہے تو جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سلسلہ بولتے ہیں. تو سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح ہوتی ہے.
اور یہ مجھ پہ بڑی سخت ہوتی ہے. اشدہ علیہ، وحی کی ساری قسموں سے زیادہ شدید ہوتی ہے مجھ پر. فیفصم عنی، جب وہ ختم ہوتی ہے مجھ سے. وقد وعیت عنہ، میں اس ساری کو سمیٹ چکا ہوتا ہوں. وعاء کہتے ہیں عربی میں برتن کو. برتن کس لیے ہوتا ہے؟ مثلا دودھ ڈالتے ہیں تو آپ اس میں اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں. تو میں اس کو بھر لیتا ہوں، یعنی محفوظ کر لیتا ہوں، میرے اندر وہ پوری ریکارڈ ہو جاتی ہے. فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، جو کچھ فرشتے نے کہا ہوتا ہے وہ سمجھ آ چکا ہوتا ہے مجھ کو. آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام میں آواز ہوتی ہے نا، تو وہ آواز کیسی ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا فرشتے کی طرف سے. تو ایک روایت ہی میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو فرشتے ایسی آواز سنتے ہیں جیسے لوہے کی زنجیر سخت پتھر پر ماری جائے، یعنی ایک چھڑاکے دار آواز کی طرح. یہ تشبیہ دی گئی، ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو یہ خاص آواز اللہ تعالیٰ کے کلام سے پیدا ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب بولا جاتا ہے ایک لفظ تو ہوا کی لہروں میں جب ہماری زبان بولتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کان کے پردے کے اوپر آ کے ٹکراتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام سے جب آواز آتی ہے تو وہ ایسے لگتی ہے، یعنی کس طرح ٹکراتی، گویا کسی نے لوہے کی زنجیر کو پتھر پہ چھڑک مارا. یعنی اتنی شدت ہوتی ہے اس کے اندر. اور یہ آواز ہر کوئی نہیں سن سکتا، فرشتے اور پیغمبر ہی سن سکتے ہیں. سلسلۃ الجرس کو آپ یوں بھی سمجھے کہ شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آتی ہے. بعض اوقات پوری لمبی ایک سورت جیسے آپ کے اندر ریکارڈ کی گئی، میں ریکارڈ کا لفظ جدید زبان سے بول رہی ہوں، کہ آپ اس کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیتے. فاسٹ پلے ہوتا ہے نا، فاسٹ ریکارڈنگ جب ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ آواز پوری طرح واضح نہیں ہوتی. آواز ہوتی ہے لیکن پورے طرح لفظ یوں سمجھ نہیں آتے، لیکن وہ آ کے وہ بھر جاتی دوسری کیسٹ میں. پھر آپ اس کو آن کرتے ہیں، ری پلے کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آواز آپ صحیح طور پہ سن لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی شدت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ دی جاتی تھی، آپ کے اندر بھر دی جاتی. پھر آپ جب اسے دوبارہ بولتے، بیان فرماتے، تو بالکل ایسے ہی جیسے ایک نارمل آواز میں ایک کیسٹ پلیئر دوبارہ آن کر دیا جاتا ہے. آپ اس کو رتل القرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کے اس کو پڑھتے اور دوسروں کو بات سمجھ میں آتی تھی. آپ کے بولنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے الفاظ گن سکتے تھے کہ ایک سینٹنس میں آپ نے کتنا بولا. تیز نہیں بولتے تھے. احیاناً، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، یتمثل لی الملک، فرشتہ مثال بن جاتا ہے. یتمثل کا لفظ مثل سے ہے، یعنی مانند ہو جاتا ہے، مثال ہو جاتا ہے. کس کے؟ رجلن، ایک مرد کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دحیہ کلبی، نام آپ نے سنا ہوگا، دحیہ کلبی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی شکل جبریل سے ملتی ہے. یعنی انسانی شکل میں جب جبریل آتے تھے تو وہ دحیہ کلبی کی شکل میں. فیکلمنی، پھر وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، یعنی بول کے وہ قرآن سناتا ہے مجھ کو. فائی، تو میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں، یعنی اس کو بھی یاد کر لیتا ہوں. ما یقول، جو وہ کہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھی. وہ بیان کرتی ہیں آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی اترتی تھی کہ شدید ٹھنڈک کے دن، برد کہتے ٹھنڈک، شدید جاڑے کے دن آپ پہ جب وحی آتی اور وہ منقطع ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا. یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے یتفسد، اس کا روٹ ہے فے صاد دال، فسد. فسد کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہوں گے، فسد کھولنا، یعنی رگ چیر کر خون نکالنا. تو جب کوئی وین کٹ جائے تو کتنا خون نکلتا ہے؟ بہت نکلنے لگتا ہے نا، جیسے ایک سیلاب آ رہا ہو، بند ہی نہیں ہوتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ختم ہونے کے بعد شدید ٹھنڈک کے دن بھی اتنا پسینہ نکلتا، یعنی پسینے کے مبالغے کے لیے لفظ استعمال ہو، لجا تفسد، گویا فسد کھل گئی ہو، یعنی اس طرح قطرے ٹپکتے کہ جیسے پانی کی ایک سیلاب آ گیا ہو. یعنی اس بات کو حضرت عائشہ کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی تھی جب آپ کے اوپر وحی آتی تھی. اور جبین کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. وحی کی اور شکلیں بھی تھی جن کا اس حدیث میں ذکر نہیں. مثلا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نظر آنا، اللہ تعالیٰ کا پردے کی آڑ میں بات کرنا جیسا کہ معراج کے موقع پر ہوا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا اپنی اصل شکل میں آنا. آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے، اور آپ کے 600 پر تھے. یہ روایت بھی آپ پڑھیں گے آگے. تو یہ جو وحی کی اور آنے کے طریقے ہیں نزول کے، وہ اس حدیث میں بیان نہیں ہوئے لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلیں گے. اگلی حدیث، حدثنا یحیی بن بکیر، امام بخاری کے استاد ہیں یحییٰ بن بکیر،
بیان کیا ہم سے یحییٰ بن بکیر نے، قال حدثنا اللیث، ہم سے لیث نے روایت کیا، عن عقیل، وہ عقیل سے روایت کرتے ہیں، عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں، عن عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر سے، یہ پیچھے جو آئے نا ہشام بن عروہ، یہ ان کے والد ہیں عروہ بن زبیر، اور زبیر کا نام کیا، زبیر بن عوام تھا، عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، کیونکہ بھانجے ہیں ان کے، وہ خالہ سے سنتے ہیں اور آگے سناتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف عورتوں نے روایت نہیں کیا، عورتوں نے بھی کیا ہے، وہ بھی آئے گا، لیکن مردوں نے بھی کیا، اور مردوں میں کچھ دوسرے مرد بھی تھے اور کچھ آپ کے رشتہ دار بھی۔ تو عروہ جو آپ کے بھانجے تھے وہ آپ سے روایت کرتے ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، کہتی ہیں، اولو پہلے پہل ما بدئ بہ، جو ابتدا کیے گئے ساتھ اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من الوحی، وحی میں سے، الرؤیا الصالحہ، الرؤیا خواب، الصالحہ سچے، فی النوم نیند میں، فکانا تو تھے، لا یرا نہ دیکھتے، رؤیا کوئی خواب، الا مگر، جاءت آتا، مثلا مانند، فلق پھٹنے یا روشنی، الصبح صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، ثم پھر، حبب محبوب کیا گیا، پسند کیا گیا، الیہ آپ کی طرف، الخلاء تنہا رہنا، خلا اکیلا ہونا، وکانا اور تھے، یخلو اکیلے ہوتے، بغار ہرا غار ہرا میں، آپ غار ہرا میں اکیلے رہتے، فیتحنث تو آپ عبادت کرتے، فیہ اس میں، اور تحنث کیا ہے، وہ ہوا اور وہ، التعبد عبادت کرنا ہے، اللیالی راتوں کو، ذوات العدد عدد والیاں، یعنی کئی ایک، متعدد، قبل اس سے پہلے، ان کے، ینزع لوٹتے، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، ویتزود اور زاد راہ لیتے، کھانے پینے کا سامان لیتے، لذالک اس کے لیے، ثم پھر، یرجع لوٹتے، الی خدیجہ طرف خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، فیتزود پھر وہ زاد راہ لیتے، لمثلھا اسی کی مانند، حتی یہاں تک کہ، جاءہ آ گیا آپ کے پاس، الحق حق، وہو فی غار ہرا اور وہ غار ہرا میں تھے، فجاءہ تو آیا آپ کے پاس، الملک فرشتہ، فقالا تو اس نے کہا، اقرأ پڑھو، قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نہیں، انا میں، بقارئ پڑھنے والا، میں پڑھ نہیں سکتا، قالا کہا، فاخذنی تو اس نے پکڑا مجھ کو، کس نے فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے پکڑا، فغطنی پھر مجھے بھینچا، اپنے ساتھ لگا کے بھینچا، حتی یہاں تک کہ، بلغا پہنچی، منی مجھ کو، الجہد مشقت، ثم پھر، ارسلنی چھوڑ دیا مجھ کو، فقالا پھر کہا، اقرأ پڑھو، قلت میں نے کہا، ما نہیں، انا میں، بقارئ پڑھنے والا، میں پڑھ نہیں سکتا، فاخذنی تو اس نے پکڑ لیا مجھ کو، فغطنی پھر بھینچا مجھ کو، الثانیۃ دوسری مرتبہ، حتی یہاں تک کہ، بلغا پہنچی، منی مجھ کو، الجہد مشقت، ثم ارسلنی پھر چھوڑ دیا مجھ کو، فقالا پھر فرمایا، اقرأ پڑھو، فقلت تو میں نے کہا، ما انا نہیں ہوں میں، بقارئ پڑھنے والا، فاخذنی پھر پکڑ لیا مجھ کو، فغطنی پھر بھینچا مجھ کو، الثالثۃ تیسری مرتبہ، ثم ارسلنی پھر چھوڑ دیا مجھ کو، فقالا پھر کہا، اقرأ پڑھو، بسم ربک الذی ساتھ نام اپنے رب کے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، خلق الانسان پیدا کیا انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، اقرأ پڑھو، وربک اور رب تیرا، الاکرم سب سے زیادہ کرم والا ہے، فرجع تو لوٹے، بہا ساتھ اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یرجف کہ کانپ رہا تھا، فؤادہ آپ کا دل، فدخلا تو آپ داخل ہوئے، علی خدیجہ اوپر خدیجہ کے،
بنت خویلد جو خویلد کی بیٹی تھیں رضی اللہ عنہا. فقال پھر آپ نے فرمایا زملونی کپڑا اڑھا دو مجھ کو، زملونی مجھے کپڑا اڑھا دو. فزملوہ تو انہوں نے کپڑا اڑھا دیا اس کو، حتی یہاں تک کہ ذہب چلا گیا، عنہ آپ سے، الروع خوف خوف. فقال تو کہا لخدیجہ حضرت خدیجہ سے، وأخبرها اور اطلاع دی ان کو، الخبر اس واقعے کی یا اس خبر کی. لقد البتہ تحقیق، خشیت میں ڈرتا ہوں، علی نفسی اپنی جان کے بارے میں، مجھے اپنے جان کا ڈر ہے. فقالت خدیجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، کلا ہرگز نہیں، یعنی مت ڈرو، واللہ اللہ کی قسم، ما نہیں، یخزی کا رسوا کرے گا تجھ کو، اللہ اللہ تعالی، ابداً کبھی بھی، انکا کیونکہ آپ، لتصلو البتہ جوڑتے ہیں، الرحم رشتہ داری کو، وتحملو اور آپ اٹھاتے ہیں، الکل بوجھ، وتکسبو اور آپ کما کر دیتے ہیں، المعدوم جو معدوم ہے، جو نہیں ملتا، وتقری اور آپ ضیافت کرتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں، الضیف مہمان کی، وتعین اور آپ مدد کرتے ہیں، علی اوپر، نوائب حادثوں کے، الحق حق کے یعنی حق کے راستے میں یا برحق حادثوں پر مدد کرتے ہیں. فانطلقت تو لے گئیں بہی آپ کو، خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حتی یہاں تک کہ، اتت لے آئیں بہی آپ کو، ورقۃ بن نوفل ورقہ بن نوفل کے پاس، بن اسد بن عبد العزیٰ جن کے والد کا نام اسد اور دادا کا نام عبد العزیٰ تھا. یہ ابن ام خدیجہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا کے بیٹے تھے. ابن ام چچا کو کہتے. وکانا اور وہ تھے، امرأن ایک شخص، تنصرا جنہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی، فی الجاہلیہ جاہلیت کے دور میں. وکانا یکتب اور وہ لکھا کرتے تھے، الکتاب العبرانی عبرانی کتاب، کتاب بمانا لکھائی کے ہے یعنی تحریر، کہ عبرانی تحریر لکھنا جانتے تھے. فیکتب تو لکھتے، من الانجیل انجیل میں سے، بالعبرانیت عبرانی زبان میں، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے، ان یکتبا کہ وہ لکھیں، وکانا اور تھے، شیخن کبیرن بہت بوڑھے بزرگ، شیخ بہت بوڑھا، کبیر بہت بڑا، قد امیا جو اندھے ہو چکے تھے. فقالت تو کہا، لہو اس کو، خدیجہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یبن ام اے چچا کے بیٹے، اسمع سنو، من سے، ابن اخی کا اپنے بھائی کے بیٹے سے. فقالا تو کہا، لہو اس کو، ورقۃ ورقہ نے، یبن اخی اے میرے بھائی کے بیٹے، ماذا کیا کچھ، ترا تم دیکھتے ہو، یعنی کیا دیکھتے ہو، آپ کو کیا نظر آتا ہے. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خبر دی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبر ما رأى جو آپ نے دیکھا. فقال له ورقہ تو کہا آپ کو ورقہ نے، ھذا الناموس یہ ناموس، الذی جو، نزل اللہ اتارا تھا اللہ نے، علی موسیٰ اوپر موسیٰ کے، یا لیتنی اے کاش کہ میں، فیہا اس میں، جزعن جوان ہوتا، لیتنی کاش میں، اکونو ہوتا میں، حیاً زندہ، اس جب، یخرجکا نکال دے گی تجھ کو، قومکا تیری قوم. فقالا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوا کیا بھلا، مخرجیہ نکالنے والے ہیں مجھ کو، ہم وہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے. قالا نعم کہا ہاں، لم نہیں، یأتی آیا، رجل کوئی شخص، قط کبھی بھی، بمثل مانند اس کے جو، ما جئت بھی لایا تو اس کو، الا مگر، عودیا وہ عداوت کیا گیا، وَإِنْ اور اگر، یدرکنی پالے مجھ کو، یوموں کا تیرا دن، یعنی تیرا وہ وقت میں پالوں مراد ہے، انصر کا میں مدد کروں گا تیری، نصرن مدد، مؤزرن قوی مضبوط، ثم پھر، لم نہ، ینشب رہا، ورقۃ ورقہ، ان توفیہ کے فوت ہو گیا یعنی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے، وفترہ اور رک گئی، الوحی وحی. قال ابن شہاب
ابن شہاب کہتے ہیں وہ اخبرنی ابو سلمہ کا، خبر دی مجھ کو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے، ان جابر ابن عبداللہ کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری قالا انہوں نے کہا، وہو یحدث اور وہ بیان کرتے ہیں، ان فترۃ الوحی وحی کے رکنے کے بارے میں، فقالا تو کہا فی حدیث ہی اپنی حدیث میں، بینا درمیان اس کے، انا امشی کہ میں چل رہا تھا، اس سمعت صوتا جب میں نے سنی ایک آواز، من السماء آسمان سے، فرفعت بصری تو میں نے اٹھائی اپنی نگاہ، فاذا الملک تو فرشتہ، الذی جاءنی بحرا جو آیا تھا میرے پاس حرا میں، جالسن بیٹھا ہوا ہے، علی کرسی ایک کرسی پر، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، فرعبت تو میں مرعوب ہوا، منہ اس سے، فرجعت تو میں لوٹ آیا، فقلت تو میں نے کہا، زملونی زملونی مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا دے دو، فانزل اللہ تعالی تو اتاری اللہ تعالی نے، یا ایھا المدثر اے کپڑا لپیٹنے والے، قم اٹھو، فانذر پھر ڈراؤ، الی قولہ یعنی آگے کی آیات تک، والرجز اور گندگی، فہجر پھر چھوڑ دو، فحمیہ تو تپ گئی، الوحی وحی، وتتابع اور پے در پے آنے لگی، تابعہ مطابقت کی ہے اس کی، عبداللہ بن یوسف نے، وہ ابو صالح اور ابو صالح نے، متابعہ اور مطابقت کی اس کی، ہلال ابن رداد نے، عن زہری سے، وقال یونس و معمر اور یونس اور معمر کی روایت میں ہے، بوادرہ یعنی فؤادہ کی بدلے بوادرہ کہا۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس میں وحی کی ابتدا کے بارے میں خاص طور پر بات آئی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اس کی سب سے پہلی شکل یہ تھی کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے۔ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، صالحہ کا مطلب صادقہ، سچے، صالح یعنی بالکل صحیح درست، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوتی تھی۔ اور ہوتا کیا تھا، فکان لا یرا رؤیا جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے تو نتیجہ کیا نکلتا، الا جاءت مثل فلق الصبح، وہ اتنا روشن ہوتا تھا، اتنا واضح آتا تھا آپ کو، جیسے رات کے اندھیرے میں صبح کی روشنی کو انسان بالکل واضح پہچان لیتا ہے، یعنی وہ بالکل صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا، یعنی ایسا سچا ہوتا، پھر آگے دن کو وہ چیز نظر آ جاتی۔ ثم حبب الیہ الخلاء، ان خوابوں کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بڑی اچھی لگنے لگی، آپ تنہائی پسند ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے تک رہا۔ وکان یخلو بغار ہرا، آپ غار ہرا میں تنہا چلے جاتے، ہرا مکہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس میں یہ غار ہے، کہ فیتحنث فیہ، آپ اس میں عبادت کرتے۔ یتحنث کے آگے یہ جو لفظ لکھا نا، ہو تعبد اللیالی، یہ کہا جاتا ہے کہ امام زہری نے اس لفظ کی تفسیر کی ہے، یعنی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، اس کو ادراج بھی بولتے ہیں۔ بہرحال تحنث کا لفظ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، حنس العظیم، ہے نون سے، حنس کہتے ہیں گناہ کو، تو حنس سے باب تفاعل جب بنا تو کیا ہوا، سلب کی خصوصیت آ گئی کہ حنس ختم ہو گیا، تحنث یعنی گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، یعنی عبادت گزار ہو گئے۔ اور یہ خاص طور پر تحنث کس عبادت کے لیے بولا جاتا ہے، تعبد اللیالی، انسان راتوں کو جاگنا شروع کر دے، رات کی عبادت کے لیے، قبل ان ينزع الى اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف واپس آنے سے پہلے۔ یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے اور تنہا ہوتے تھے اور پھر گھر آتے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور پھر اپنے ساتھ زادِ راہ لیتے، یعنی وہاں ظاہر ہے کہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتا تھا، ستو اور کھجوریں۔ ثم يرجع الى خدیجہ، پھر وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، یعنی جب یہ توشہ بھی ختم ہو جاتا، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، یہاں آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں کہ اپنے شوہر کی بدلتی ہوئی کیفیت پر اس سے لڑنے جھگڑنے نہیں لگ جاتی، بلکہ کتنے صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور کتنے احترام کے ساتھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ توشہ پھر ساتھ دے کے بھیج دیتی۔ ہم اپنی جگہ پر غور کریں، کیا ہم میں سے کسی عورت میں اتنا صبر ہے کہ اس کے شوہر میں یکایک ایک ایسا چینج آئے اور وہ اپنی عام روٹین کو چھوڑ کر کسی خاص مشن، کسی خاص عبادت، کسی خاص کام کے اوپر اگر وہ مصروف ہو جائے، تو کیا ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں؟ اور صرف تعاون ایسا نہیں کہ اس کو کہیں اچھا آپ چلے جائیں، بلکہ ساتھ زیادہ راہ بھی دیں۔ اسی لیے ان کا مقام
بہت بلند ہے حضرت خدیجہ کا. ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور انہیں بشارت دی ہے کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے. حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ پہنچتا، نہیں وہی اصلاً آ جاتی ہے. اور کب آتی ہے؟ وہو فی غار حرا، جب آپ غار حرا میں تھے. فجاءہ الملک، تو فرشتہ آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اقرأ، پڑھو. قال ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے نہیں پڑھنا آتا، میں پڑھ نہیں سکتا. قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاخذنی، جب میں نے پڑھنے سے انکار کیا تو فرشتے نے مجھ کو پکڑ لیا. فغطنی، اور مجھے اپنے ساتھ لگایا اور جھنجوڑا اور بھینچا. اتنا بھینچا حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میں تھک گیا، یعنی مجھے جہد پہنچی. یعنی آپ خود سوچیں کہ اگر ایک شخص کو پریس کیا جائے تو وہ اس کے اندر جیسے اس کا سانس رکنے لگتا ہے یا ایک وہ شدت کی کیفیت آتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا، ایسا کیوں کیا، کیوں بھینچا، کیوں جھنجھوڑا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک ایکسرسائز تھی، ایک تیاری تھی. پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ اتنی شدت ہوتی تھی وحی کے آنے کی، اتنی وہ قوت سے آتی تھی کہ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ حج یا عمرہ کو جو اگر آپ واک کرنے کے عادی نہیں تو پہلے دن جا کے آپ کا جسم اکڑ جائے گا، آپ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو اس کے لیے ایک یعنی ایکسرسائز کروائی جا رہی کہ اب یہ جتنا بھاری بوجھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور ثقیل وہ اپنے دوسرے معنی میں بھی ثقیل ہے. تو وہ چونکہ بہت بھاری کلام ہے. آپ کو معلوم ہے کیسا بھاری؟ جب یہ پہاڑوں پہ اتارا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، ابینا یحملنھا، اتنا بھاری کلام. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لہذا وہ خوب جھنجھوڑتے ہیں، یعنی پوری آپ کے اوپر قوت استعمال کرتے ہیں فرشتے. کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی کہ آپ کے اندر سے وہ ساری بشری خواہشات اور وہ چیزیں سب نکل جائیں، آپ فرشتے کا ایسا لمس حاصل کریں، ایسی انرجی اس سے لے کہ یہ جو دوسرا قوی کلام آ رہا ہے اس کو جذب کر سکے اپنے اندر. اب دیکھیں کہ جب ہمارا دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ کا کلام اوپر اوپر سے پھسلتا جاتا ہے، اثر نہیں کرتا. لیکن جب انسان دل نرم کر کے اس کی طرف راغب ہوتا ہے، ایسا ماحول انسان کو ملتا ہے کہ دل پگھلنے لگتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بات وہی ہوتی ہے، اثر زیادہ کرتی ہے، اندر تک اتر جاتی ہے. قرآن کے یہی الفاظ جو آپ نے زندگی میں بہت دفعہ پڑھے ہوں گے، لیکن جب آپ فرشتوں کے سائے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا لطف، اس کا مزہ، اس کی حیثیت بالکل کچھ اور ہوتی ہے. تو یہاں بھی جبریل علیہ السلام چونکہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، نورانی مخلوق ہے. جب وہ بھیجتے اپنے ساتھ لگا کے تو اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں داخل ہوتے ہیں. آپ کو وہ نور، وہ انرجی، وہ روشنی، وہ قوت، وہ سب کچھ ملتا ہے، جس کے بعد آپ اپنے آپ کو اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب سب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک انرجی ملتی ہے، سب طرح سے ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں جو بڑے مشکل لگتے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، دین بڑا مشکل ہے. لیکن جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا اس کوشش میں ہیں، تو آپ کو ان کے ذریعے سے قربت ملنے لگتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، کیونکہ علم کے لیے صرف کتاب کافی نہیں، علم کے لیے پاس رہنا ضروری ہے، قربت ضروری ہے، اہل علم کی صحبت ضروری ہے. اسی لیے ان لوگوں کو صحابی ہونے کا شرف نصیب ہو گیا جن کی صرف آنکھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اور جنہوں نے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر صرف اپنی ان نگاہوں سے آپ کے وجود مبارک کو دیکھا. انہیں کیا ٹائٹل مل گیا، کتنا بڑا شرف، رضی اللہ عنہم. ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان پہ دعا بھیجتے ہیں. یہ کمال ہے آپ کے فیضان نظر کا اور آپ کے وجود کا. لہذا اہل علم کی صحبت، ان کی قربت، ان کی محبت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ صرف علم کی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت اور برکت اور فیض اس پہ نازل ہوتا ہے، ان سب پہ جو صرف اللہ کی خاطر مل بیٹھتے ہیں، کسی اور مقصد کے بغیر. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ کو بھیجنے کی کہ جب انسان قوت کا جہاں پر استعمال کرتا ہے، مثلا آپ دیکھیں کہ آپ دوڑ لگا کے آتے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے،
جب آپ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں، جب آپ ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں کم ہوتی، لیکن جب آپ ایک خاص ایکسرسائز کے بعد کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی ایفیشنسی بڑھ جاتی. تو وحی کو قبول کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام نے بھیجا کہ ایفیشنسی بڑھ جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ وحی کا آنا صرف قلبی الہام نہیں تھا کہ وہ دل میں ڈال دیا گیا یا آپ کو اشارتاً بتا دیا گیا، بلکہ ایک ایسی کیفیت تھی جس کو آپ کے جسم اور قلب اور روح اور جسم کے بال بال نے محسوس کیا. یعنی پورے جسم کو پوری طرح جگا دیا گیا، اور پھر آپ کو یہ وحی دی گئی، پھر آپ کو یہ کلام دیا گیا. تو اس لیے 3 دفعہ آتا ہے. ایک دفعہ جھنجھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں پڑھو، آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر جھنجھوڑتے ہیں، پھر بھیجتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو یہ پہلی صورت نازل ہوتی ہے کہ اپنے رب کا نام لے کے پڑھو. یعنی پڑھنے میں سب سے پہلے کیا پڑھو؟ رب کا نام پڑھو. کیوں اس کا پڑھو؟ کسی اور کا کیوں نہ پڑھو؟ ہم تو ہیلو اور ہائے پڑھتے ہیں سب سے پہلے، اور معلوم نہیں اور کیا کچھ نہیں. الذی خلق، جس نے تجھ کو پیدا کیا، سب سے پہلا تو اس کا حق ہے، جس نے ہمیں بھیجا، اس لیے اس کی پہچان ضروری ہے. خلق الانسان من علق، انسان اپنے آپ کو دیکھے تو کیا خون کی جمی ہوئی ایک چھینٹ تھی. اقرأ، پڑھو، وربک الاکرم، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، وہ پڑھا دے گا تجھ کو، لیکن پڑھو گے تم، اس کا کرم بعد میں آئے گا، ایک قدم تم کو اٹھانا ہوگا. اسی کیفیت کے ساتھ اس وحی کو لے کر فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے. یرجف فؤادہ، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ہل رہا تھا، سینے میں خوب کانپ رہا تھا. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نا، راجفہ کا لفظ آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین کیا ہوگی؟ خوب کانپے گی. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو. یعنی ایک پروٹیکشن کے لیے. عموماً انسان جب تھک ہار کے آتا ہے، لیٹتا ہے، تو چاہتے کہ کوئی نظر نہ آئے، بس میں ایک طرف منہ کر کے لیٹ جاؤں. آپ لیٹے رہے یا آپ نے کپڑا اوڑھے رکھا جب تک کہ آپ کا وہ ساری کیفیت جو خوف اور گھبراہٹ اور اس جہد کی تھی وہ ختم ہو گئی. پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا قصہ سنایا کہ کیا بیتی آپ پر، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں گی آپ کی جو عادات میں تبدیلی آ رہی تھی. اور ساتھ ہی آپ کیا کہتے ہیں؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف، مجھے لگتا ہے میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. پہاڑوں میں کیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، تو انسان اٹھائے تو کیا محسوس کر سکتا ہے؟ وہی کیفیت تھی آپ کی. فقالت خدیجہ، دیکھے ایک عورت کا حوصلہ. اسلام کا سب سے پہلا پیغام عورت کو پہنچا، اور عورت نے بہت عظیم کردار ادا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو دوسروں کے لیے مرہم بنتی ہے، دوسروں کے لیے سہارا، دوسروں کے لیے تسلی اور تسکین کا باعث. کیا ہوتا ہے؟ پوری تسلی دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں عورت بڑی کمزور چیز ہے. دیکھیں ذرا جرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ جب دنیا کے سب سے بڑے انسان اپنی یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی جان کے بارے میں، حضرت خدیجہ کہتی کلا، ہرگز نہیں، آپ مت ڈریے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم جیسا ہوتا تو ہم بھی ساتھ ڈرنا شروع ہو جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو آپ کے لیے چنا تھا. کلا، ہرگز نہیں، مت ڈریں. کیوں نہیں؟ واللہ ہی، اللہ کی قسم. اب آپ یہ کہیں گے ان کو اللہ کا کیسے پتا تھا؟ تو دور جاہلیت میں عرب معاشرہ اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف تھا. وہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، دین بگاڑ دیا تھا اپنا، لیکن وہیں سے سلسلہ چل رہا تھا. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کبھی بے عزت نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات ہے. اب جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں عزت سے جیے، وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے. اور یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسلام لانے سے پہلے یا نبی بننے سے پہلے بھی پائی جاتی تھی. کیا ہے وہ صفات؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. رشتوں کو جوڑنے کا مطلب کیا؟ کہ ان پر احسان کیا جائے. سمپل ایک لفظ، ان پر احسان کرو. وہ برا بھی کرے تو اچھا کرو. وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کا بوجھ، کمزوروں کا بوجھ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اور بوجھ سے مراد یہ نہیں کہ کسی کے اوپر اگر کوئی چیز لدی ہوئی تو آپ خود اٹھا لیتے، یہ تو کرتے ہی تھے آپ. یعنی دوسروں کے غم بانٹنا، دوسروں کی پریشانیاں دور کرنا، دوسروں کی مدد کرنا. وتکسب المعدوم، تکسب، اور آپ کماتے ہیں، المعدوم جو ہے نہیں. یہ بڑا بلیغ سا لفظ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ غریبوں کے لیے کمائی کر کے ان کو کھلاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں.
یعنی معدوم چیز جو لوگوں کے پاس ہوتی نہیں، عدم میں ہے، لوگ نہیں پاتے، آپ اس کو کما لاتے ہیں، آپ اس کو لے آتے ہیں، اور کس کو دیتے ہیں؟ ان کو جا دیتے ہیں، یعنی ان پہ احسان کرتے ہیں، یعنی معدوم کو کماتے ہیں، یہ لفظی معنی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے آپ کما کے ان کو دیتے ہیں۔ اگر ہمیں ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ ان کو کھلائے جن کو اس نے پیدا کیا، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری کہ ہم کسی کو کچھ دیں؟ تو ہمارا امتحان ہے کہ اگر ان کا حصہ اللہ نے ہماری جیب میں رکھ دیا تو ہم ان کو بھی کچھ دے دیں جن کے پاس نہیں ہے۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تعین آپ مدد کرتے ہیں، علی اوپر، نوائب نائبہ کی جمع، نائبہ کہتے ہیں کوئی اہم ترین کام زندگی میں پیش آ جانا، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کہ حوادث میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں لوگوں کی، لیکن کون سے حوادث؟ الحق، جو حق راہ میں پیش آتے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے قتل کر دیا اور لوگ اس کی جان کے درپے ہیں تو آپ قاتل کو بچا جاتے ہیں، یہ مراد نہیں۔ نوائب الحق یعنی حق کی خاطر یا حق مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں، لوگوں کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں، آپ ان میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تھا وہ اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بھی تھا، جس کی وجہ سے آپ کو چن لیا گیا۔ اور حضرت خدیجہ پورے اعتماد، پورے یقین، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہیں آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو سب کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہیں۔ یہ ہے صلہ اس انسان کا کہ جو سب کے لیے اچھا سوچے اور کسی کے لیے برا نہ چاہے۔ فانطلقت به خدیجہ، تو کتنی سمجھدار بیوی ہیں، فوراً آپ کے لیے وہ شخص تلاش کرتی ہیں جو آپ کو اس وقت مورل سپورٹ دے سکے۔ مکہ کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس لے جاتی ہیں ان کو۔ ان کا نام کیا؟ ورقہ بن نوفل۔ یہ حضرت خدیجہ کے کیا ہے؟ کزن ہے، فرسٹ کزن، چچا کے بیٹے ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجہ کا سارا خاندان ایک بہت دولت مند، مہذب، علم والا، اس سوسائٹی کا اعلیٰ ترین حسب نسب والا خاندان تھا۔ فکان عمران تنصر فی الجاہلیہ، ورقہ نے دور جاہلیت میں شرک چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسائی مشنریز اس دور سے کام کر رہی ہیں، ظاہر ہے ان تک پیغام پہنچایا ہوگا تو وہ عیسائی ہوئے، کیونکہ مکہ میں تو عیسائی نہیں رہتے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانی، اور وہ عبرانی زبان لکھا کرتے تھے۔ کتاب بمانا لکھائی کے ہے، یعنی تحریر، کہ عبرانی تحریر لکھنا جانتے تھے۔ فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، تو انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ ان یکتب، جو اللہ چاہے، نہیں جتنا اللہ ان سے کام لیتا تھا وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کتابت موجود تھی، اس زمانے میں بھی لکھنے کا طریقے موجود تھے، اور صرف عربی نہیں عبرانی بھی لکھی جاتی تھی۔ انجیل اگرچہ سریانی زبان میں اتری ہے، لیکن پھر وہ ترجمہ در ترجمہ ہوتے ہوتے اب عبرانی ہیبرو میں ہی ہے۔ فکان شیخا کبیرا قد عمیہ، حیرت ہوتی ہے، ورقہ بن نوفل نابینا ہے پھر بھی لکھا کرتے تھے، شوق ہے نا، اور ہم دیکھتے ہوئے بھی نہیں لکھتے۔ تو اللہ جس پہ فضل کرے۔ بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے، اس کے باوجود جو جانتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، ظاہر ہے دوسروں کی مدد کے ساتھ بھی لکھا کرتے ہوں گے۔ فقالت له خدیجہ یا ابن ام، اے میرے کزن، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھائی کے بیٹے سے بات سنو، یعنی اپنے شوہر کے لیے ابن اخی کا یعنی ان کے والد عبداللہ کی طرف اشارہ ہے، ظاہر ان کے دوست ہوں گے، ان کے ہم اثر ہوں گے، تو ان کے بچے کی بات سنو۔ یہ ایک بہت محبت کا انداز ہے، ایک ایسوسیشن اور ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، آپ نے جو دیکھا اس کی اطلاع دی۔ فقال له ورقہ، ورقہ نے کہا ھذا الناموس، یہ ناموس، ناموس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ناموس نون میم سین سے ہے، نمس، سرگوشی کرنا۔ ناموس کہتے ہیں بادشاہ کے رازدار کو، ناموس ہر سرگوشی کرنے والے کے لیے نہیں، بادشاہ کا رازدار، اور بادشاہ کا رازدار کون ہوتا ہے؟ جو بہت اس کا مقرب ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے وہ ناموس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رازدار ہیں، اللہ تعالیٰ سے وحی لے کر پیغمبروں تک لاتے رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ناموس خیر کے رازدار کے لیے اور جاسوس شر کے رازدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے۔ کہتے ھذا الناموس، جبریل نہیں کہتے ھذا الناموس، جو ان کا ایک طرح سے لقب ہے، الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، یہ وہی ہے۔ یا لیتنی فیہا جزعا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ جزع کہتے ہیں مویشیوں کے ینگ بچے کو، جیسے گائے ہوتی ہے تو اس کا جو نوجوان بچہ ہوتا ہے اس کے لیے جزع کا لفظ بولتے ہیں، یا بھینس کے، اسی طرح بچڑا چھوٹا ہوتا ہے ذرا، اس سے بڑا ہوتا ہے جو
جس کو پنجابی میں ویڑ بولتے ہیں جس کو، یعنی درمیانی عمر میں، کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا اور دیکھتا کہ آپ کیا کرتے. لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا اذ یخرجک قومک، جب تیری قوم تجھے نکال باہر کرے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے، اب مخرجیہم، وہ مجھے نکال دیں گے، یعنی آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. قال نعم، کہا بالکل. لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، جو کچھ تم لے کر آئے ہو، جو پیغام تم پہنچانا چاہتے ہو، یہ جس نے بھی دیا وہ ضرور دشمنی کیا گیا. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر پا لیا مجھ کو تیرے اس دن میں، یعنی میں اس دن تک زندہ رہا، یہ ایک محاورہ ہے، انصرک نصرا مؤزرا، تو میں تیری بہت زبردست مدد کروں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ورقہ مسلمان ہو گئے تھے. ثم لم ينشب ورقہ، تو پھر نہ رہے ورقہ زیادہ دن کہ وہ فوت ہو گئے. وفطر الوحی، وہی بھی بند ہو گئی. ورقہ بھی فوت ہو گئے، وہی کا آنا بھی بند ہو گیا. اب سوچیں حضور پہ کیا گزری ہوگی، کیا مشورہ کس سے کروں، یہ کیا ہوا میرے ساتھ. ابن شہاب کہتے ہیں، یہ ابن شہاب زہری ہیں، یہ ایک اور روایت اب یہاں پر لاتے ہیں، دوسری روایت یہاں جمع ہے، اور جابر بن عبداللہ سے کہتے ہیں کہ یحدث عن فترۃ الوحی. یہ فترۃ الوحی کیا چیز تھی، وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بینما انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، کہ وہی مجھ پہ کیسے آئی کہ میں آسمان سے ایک آواز سنی. فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہ اٹھائی. فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، کہ وہی حرا والا فرشتہ جو میں نے دیکھا تھا، جالس علی کرسی، ایک کرسی پہ بیٹھا، بین السماء والارض، اتنی بڑی کرسی جو آسمان زمین کے درمیان تھی، وہ فرشتہ بیٹھا ہوا مجھے نظر آتا ہے. یعنی وہی ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس شکل میں فرشتہ نظر آتا ہے. فرعبت منہ، پھر میں ان سے مروب ہو گیا، ڈر گیا. فرجعت، پھر میں لوٹ آیا. فقلت زملونی زملونی، فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت اتاری، یا ایھا المدثر قم فانذر والرجز فہجر، تک یہ 5 آیتیں اتری. فحمی الوحی، حمیہ کا مطلب ہوتا ہے تپ جانا، یعنی ایسا تپنا کہ ٹھنڈا نہ ہونا. پھر تو وہی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور کبھی وہی نہیں رکی، آتی ہی چلی گئی وقتاً فوقتاً. تتابع پیروی کی کثرت کے ساتھ آتی چلی گئی. اور اس حدیث کی مطابقت کی ہے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے، اور ہلال بن رداد نے زہری کے ساتھ، اور یونس اور معمر نے. اب یہ مطابقت کیا ہے انشاءاللہ علم حدیث کو ساتھ آگے بیان کروں گی تو اس میں آپ کو یہ بات پھر سمجھ آ جائے گی. آگے بھی یہ چیز آئے گی، اس لیے وہاں اس کی وضاحت ہوگی. اور معمر نے بوادرہ کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی روایت میں فؤادہ کی جگہ، اور بوادر بادرۃ ان کی جمع ہے. بادرہ کہتے ہیں مونڈے اور گردن کے درمیان کا گوشت جو ڈر کے وقت پھڑکنے لگتا ہے پیچھے سے. چونکہ یہ بالکل ابتدا ہے اس لیے میں بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا رہی ہوں کہ آپ ذرا مانوس ہو جائیں. اب آپ فکر کر رہے ہوں گے کہ اگر انہوں نے ایک دن میں 2 ہی حدیثیں پڑھائی ہیں تو یہ آگے کیا سلسلہ چلے گا. تو بات یہ کہ ابھی میں صرف آپ کو مانوس کر رہی ہوں کہ آپ کے کان ذرا یہ باتیں سننے کے عادی ہو جائے. کیونکہ ہماری عام زندگی میں تو صرف کپڑے اور کھانے کی باتیں ہیں، یہ تو کسی اور ہی دنیا کی باتیں، اس لیے ذرا سی اس میں مجھے ٹھہرنا پڑے گا حتیٰ کہ آپ چل پڑیں. ابھی تو آپ جاگیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر چلیں گے، پھر دوڑیں گے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل بیان کرتے ہیں ہم سے، قال حدثنا ابو وانا، ہم سے ابو وانا نے بیان کیا، قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ، ہم سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا، قال حدثنا سعید بن جبیر، ہم سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، عن ابن عباس، ابن عباس سے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، لا نہ تحرک، تم حرکت دو، بھی ساتھ اس کے یعنی وہی کے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجلا کہ تم جلدی کرو، بھی ساتھ اس کے. قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعالج من التنزیل شدتاً، یعالج پاتے تھے، من التنزیل وحی کے اترنے کو، شدتاً شدت کے ساتھ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے بہت سختی ہوتی تھی. تو وکان مما یحرک شفتیہ، آپ تھے اس میں سے جو حرکت دیتے اپنے دونوں ہونٹوں کو، یعنی جب آپ پہ وہی اتر رہی ہوتی تھی تو اتنی شدت ہوتی تھی کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ یعنی تیزی سے ہلانا شروع کر دیتے. فقال، تو کہا ابن عباس نے، فانا تو میں، احرکہما حرکت دیتا ہوں ان کو، لکا تمہارے لیے، کما جیسا کہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحرکہما وہ حرکت دیتے تھے ان کو. وقال سعید،
سعید بن جبیر کہتے ہیں انا میں احرکہما حرکت دیتا ہوں ان کو کما جیسا کہ رأیتو میں نے دیکھا ابن عباس ابن عباس کو یحرکہما وہ حرکت دیتے تھے ان کو فحرکا تو انہوں نے حرکت دی شفتئی ہی اپنے دونوں ہونٹوں کو فانزل اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ نے اتارا لا تحرک نہ حرکت دو بھی ساتھ اس کے لسان کا اپنی زبان کو لتعجل بھی کہ تم جلدی کرو ساتھ اس کے انا بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے جمعہ اس کو جمع کرنا وقرآنہ اور اس کو پڑھوانا قالا فرمایا جمعہ لکا یعنی جمع کرنا اس کو آپ کے لیے فی صدر کا آپ کے سینے میں وتقرأہ اور تم پڑھو گے اس کو فاذا قرأناہ پھر جب ہم پڑھ لیں اس کو فاتبع تو آپ پیروی کریں قرآنہ اس کے پڑھنے کی قالا فرمایا فاستمع لہ تو غور سے سنو اس کو وانصت اور خاموش رہو ثم پھر انا یقیناً علینا ہمارے ذمہ ہے بیانہ اس کو بیان کرنا ثم پھر انا علینا ہمارے ذمہ ہے ان تقرأہ کہ تم پڑھو اس کو فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک اس کے بعد اذا اتاہ جبریل جب آتے آپ کے پاس جبریل استمع تو غور سے سنتے فاذا انطلق جبریل پھر جب چلے جاتے جبریل قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ جیسا کہ جبریل پڑھتے تھے اس کو. اب اس حدیث میں ہم پہلے تو سمپل ہے سند دیکھتے ہیں، اس میں حدثنا بھی ہے قالا بھی ہے. اس حدیث کے راوی ابن عباس ہیں. ابن عباس مفسر قرآن ہے. وہ قرآن پاک کی سورۃ القیامہ کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ حدیث لائے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اس بات کی تلقین کی گئی، یہ بتایا گیا کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیں، یعنی جب آپ کو سنایا جا رہا ہو تو آپ صرف سنیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جب بہت اچھی کوئی قرات کر رہا ہو تو ساتھ گنگنانے لگتے ہیں، یا جو چیزیں ہمیں زبانی یاد ہوں وہ ہم دوسرے کو بتانے کے لیے کہ ہم کو آتی ہیں ہم بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن پاک کے سننے کا ایک ادب ہے، احترام ہے، اور وہ کیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو صرف غور سے سنو. تو گویا وحی کے اترنے کی کیفیت کا ایک اور پہلو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر جب وحی اترتی تھی تو آپ کو کیا حکم تھا کہ آپ غور کے ساتھ اس کو سنتے رہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اترنے کی جو شدت ہوتی تھی اس کا یوں علاج کرتے تھے کہ آپ اپنے ہونٹ ہلانا شروع کر دیتے تھے. یعالج ہے نا معالجہ کرنا، یعنی کس کا؟ شدت کا. کس چیز کی شدت؟ تنزیل کی شدت کا. وکان مما یحرک شفتیہ اور آپ اس شدت کی وجہ سے ساتھ ساتھ اس کو زبان سے پڑھنا شروع کر دیتے یا ہونٹ ہلاتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کے ہونٹ کیسے ہلتے. اب یہ ہے استاد کی ضرورت. اور اگر وہ سلسلہ یوں چلتا رہتا ہر راوی آگے، کیونکہ ہم نے تو اب کتابوں سے علم لینا شروع کر دیا نا، بتانے والے تو چلے گئے، ختم ہو گئے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی صحابہ کرام سے کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے کچھ سنا تو وہ حدیث بیان کرتے ہوئے اس قصے کو روایت کرتے ہوئے ضرور مسکراتے تھے. عبداللہ بن عمر ایک خاص حدیث سناتے وقت اپنا بٹن کھول لیتے تھے یہاں کا کہ جب میں نے آپ سے یہ سنا تھا تو آپ کا بٹن کھلا ہوا تھا. اسی طرح کوئی خاص اشارہ ہوتا، کسی خاص مقام پر کوئی بات ہوتی تو اس کو بھی ساتھ وہ روایت کرتے تھے کہ ہم نے یہ بات، شوق کی بات ہے نا، جیسے آپ اپنے کسی دوست کا ذکر کرتے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ فلاں جگہ پر یہ بات کی تھی اور فلاں حالت میں. تو اسی طرح صحابہ کرام بھی اس ساری کیفیت کو بھی روایت کرتے. ابن عباس کہتے کہ میں اسی طرح تمہیں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں. کس کو بتاتے ہیں؟ یہ سعید بن جبیر کو. آپ کے ذہن میں پہلے سوال آیا ہوگا کہ صحابہ کرام ایک حدیث سننے کے لیے مصر جا رہے ہیں، دمشق جا رہے ہیں، اور حالانکہ خود بھی صحابی ہیں، کیا ضرورت تھی ان چیزوں کے لیے کہ ہم اس سے سنیں گے جس نے آپ سے سنا تھا، کہ ہمیں وہ یہ بھی ساتھ بتائے کہ آپ کیا کر رہے تھے اور کیسے سنا رہے تھے. یہ ہے محبت، یہ ہے شوق. سعید بن جبیر جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں، چونکہ وہ اس وقت موقع پہ نہیں تھے اس لیے ابن عباس اس موقع کی ساری ڈسکرپشن دیتے ہیں، کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے حرکت دیتے تھے. اب سعید جب آگے روایت کرتے قال سعید انا احرکہما
میں بھی ان کو حرکت دے کے بتاتا ہوں. کما رأیت ابن عباس، جیسے کہ میں نے ابن عباس کو ہونٹ ہلاتے دیکھا. یحرکہما، جیسے وہ حرکت دیتے تھے، فحرک شفتیہ، تو انہوں نے بھی اپنے دونوں ہونٹ ویسے ہی ہلائے. تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات اتاری کہ لا تحرک بھی لسانک، آپ قرآن سنتے وقت مت بولے. قرآن کو بھی نہ بولے تو غیر قرآن تو بول ہی نہیں سکتے. یعنی اگر یہ کہا گیا کہ قرآن سنتے وقت قرآن کو بھی نہ بولیں تو باتیں کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں اس وقت میں. لتعجل بہ، اور آپ اس لیے بھی ذرا بولنے لگتے تھے کہ ذرا جلدی سے یاد کر لیں، کہیں بھول نہ جائیں. انا علینا جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے بے فکر ہو جائے، اس کو ہم جمع کریں گے، وقرآنہ، اس کو ہم پڑھوائیں گے. قال جمعہ لک، یعنی جمع کہاں کرنا؟ فی صدرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں. وتقرأہ، اور تم پڑھو گے اس کو. فاذا قرأناہ، جب ہم اس کو پڑھیں، فاتبع قرآنہ، تو آپ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس قرآن کی پیروی کریں، اس کو سنتے جائیں. قال، کہا، فاستمع لہ، غور سے سنو اس کو. وانصت، اور خاموش رہو. اس کا مطلب کیا؟ فاتبع قرآنہ، یعنی اتباع میں دو چیزیں آتی ہیں. کیا کیا؟ غور سے سننا اور خاموش رہنا، یہ ہے فاتبع قرآنہ. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم بتائیں گے اس کی وضاحت، اس کی تفسیر. تو سب سے پہلی تفسیر قرآن پاک کی کس نے کی؟ خود اللہ تعالیٰ نے. یعنی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروائی. اس لیے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو سارے کانٹیکسٹ سے الگ کر کے تفسیر کرنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور یہ کر نہیں سکتے آپ. یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. مثلا کوئی صلاۃ کا لفظ یہ کہے جی ڈکشنری میں اس کا معنی ہے پریئر، تو چلے بیٹھ کے دعا کر لیتے اور ہم سمجھیں گے ہماری نماز ہو گئی. تو ایسے نہیں، کیونکہ قرآن پاک اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں صلاۃ کی یہ تفسیر نہیں کی گئی جو اس صدی کے مفکرین بڑے بڑے دعووں اور نعروں کے ساتھ کر رہے ہیں. ثم ان علینا بیانہ، اس کو بیان کرنا بھی، یعنی اس کو کھولنا بھی ہمارے ذمہ ہے. ثم ان علینا ان تقرأہ، یعنی تجھے پڑھا دینا اور اس کو بیان کروا دینا، یہ ہماری ذمہ داری. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، جب یہ آیتیں اتری تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا اتاہ جبریل، جب بھی جبریل آتے استمع، غور سے سنتے. اس لیے پہلے دن اگر کوئی قرآن کی محفل میں بول پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بات پتہ چل جائے تو اجازت نہیں. فاذا انطلق جبریل، پھر جب جبریل چلے گئے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ، تو آپ بالکل اسی طرح پڑھ لیتے تھے جیسے جبریل آ کے پڑھتے، یعنی کچھ بھی نہیں بھولتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی. حدثنا ابدان، ہم سے ابدان نے بیان کیا. قال اخبرنا عبداللہ، ہم سے عبداللہ نے بیان کیا. قال اخبرنا یونس، ہم سے یونس نے بیان کیا. عن الزہری، زہری سے. وحدثنا بشر بن محمد، اور ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا. قال اخبرنا عبداللہ، وہ کہتے ہیں ہم سے عبداللہ نے بیان کیا. قال اخبرنا یونس، وہ کہتے ہیں ہم سے یونس نے بیان کیا. ومعمر، اور معمر نے بھی بیان کیا. عن الزہری، دونوں نے زہری سے لیا. نحوہ، اسی کی طرح. نحوہ کون سے؟ یعنی وہ جو پیچھے زہری. اب یہ دیکھیں کہ دو سندیں ہیں اس ایک حدیث کی. یہ ہا جو ہے نا، یہ دونوں کو الگ الگ کر رہی ہے. ہا کا مطلب ہوتا ہے تحویل، لوٹ چلو پیچھے، یعنی یہ اگلی دیکھو اور یہ بھی بات ایک ہی ہے، سندیں دو آ رہی ہیں. یعنی زہری سے دو لائنیں چلی امام بخاری تک، دیکھ رہے ہیں دونوں کے اینڈ میں زہری ہے. نحوہ یعنی پہلے جیسی سند میں جو کچھ آیا اس سند میں بھی وہی آیا ہے. قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس سے روایت کر کے بتایا. قال، وہ کہتے ہیں کانا، تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے، جود و کرم سے ہے اجود. وکانا، اور آپ تھے، اجود، سب سے زیادہ سخی، ما یکون فی رمضان، جو ہوتے آپ رمضان میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی. حین یلقاہ جبریل، خاص طور پہ جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے. یلقاہ یعنی رمضان میں آپ کی ملاقات جبریل سے بکثرت ہوتی، اور جب جبریل کی شاگردی آپ اختیار کرتے تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. وکان یلقاہ، اور تھے وہ ملاقات کرتے آپ سے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کب؟ فی کل لیلۃ، ہر رات کو، من رمضان، رمضان کی.
کس لیے ملاقات کرتے؟ گپ شپ کے لیے نہیں. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، آپ کے ساتھ قرآن پڑھتے. یدارسو باب مفعلہ، دارسا یدارسو مدارسہ، ایک دوسرے کو پڑھانا، یہ دور کیا کرتے تھے. فلا رسول اللہ، پس البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، بہت سخی ہوتے تھے نیکی میں، بھلائی میں، خیر کے کاموں میں. من الریح، ہوا سے بھی بڑھ کر. المرسلہ یعنی چلتی ہوئی، مرسلہ چھوڑی ہوئی یعنی چلتی ہوئی ہوا سے، چلتی ہوا سے بڑھ کر زیادہ سخی ہوتے تھے. ذرا اس حدیث کی تفسیر دیکھیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں، سب سے زیادہ سخی تھے. اور سب سے زیادہ سخی ہونے کے باوجود رمضان میں سب سے زیادہ بڑھ کے سخی ہوتے، یعنی سب لوگوں سے بڑھ کے بھی اور سارے سال سے بڑھ کے بھی رمضان میں سخی ہوتے جب آپ کو جبریل کی ملاقات ہوتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ایک اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے نیکی کرنے کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے. وہ چیزیں جو اس کو بھولی ہوئی ہوتی یا اس میں تھوڑی کمی آ جاتی. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ نیکی کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے علم ہونے کے باوجود. مگر صحبت صالح، اچھے لوگوں کی کمپنی، وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات، ان کو دیکھ کر پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اور آگے بڑھیں. تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی یہ سٹنگز ہوتی، جو آپ کی یہ صحبت ہوتی، جس میں آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہر رات کو. اس لیے رمضان میں ہر روز، اور لیلۃ کا لفظ عربی زبان میں صرف نائٹ کے لیے نہیں آتا، ایک پورے دن کے لیے آتا ہے. رات اور 24 گھنٹوں کے لیے لیل کا لفظ آتا ہے. تو ہر روز جو آپ ملاقات کرتے جبریل علیہ السلام سے، تو ہر روز آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوتا؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھتے پڑھاتے. اور یہ کون سا پڑھتے پڑھاتے؟ یعنی نئی وحی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو پہلے آ چکا ہوتا تھا، جو آپ کو معلوم ہوتا تھا، اسی کا مذاکرہ ہوتا تھا. پھر جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا آپ سناتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم کو آتا ہے، وہ ہم نے ترجمہ پڑھا تھا. نہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا مذاکرہ اور جس کی مدارست اور جس کو سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بریک نہیں آنی چاہیے. اس سے تعلق ٹوٹا تو عمل سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹے گا نہیں تو کم از کم کمزوری ضرور آ جائے گی، وہ شدت نہیں رہے گی عمل میں. لہذا جبریل سے ملاقات اور اس ملاقات میں قرآن کی تعلیم و تدریس کا فائدہ کیا ہوتا کہ اور زیادہ آپ کے اندر سخاوت یعنی سخاوت سے مراد صرف مال کی سخاوت نہیں، ہر نیکی کے کام میں آپ اور تیز ہو جاتے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، خیر بھلائی کو کہتے ہیں، یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی ہوتے. من الریح المرسلہ، چلتی ہوا سے بڑھ کر زیادہ سخی ہوتے تھے. یعنی ایک تو تیزی کی بات ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو خیر اور جو برکتیں، آپ دیکھیں کہ ہواؤں سے پھر پولینیشن بھی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں اڑ کے پہنچتی ہیں. ایک اور ہوا کا اثر یہ ہے کہ مثلا پانی کہیں سے گر رہا ہو تو کچھ لوگ آواز سنیں گے، کچھ نہیں. دھوپ کی روشنی بھی سب تک نہیں پہنچتی، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو اندر سے اندر کے گوشے تک پہنچ جاتی، چھپے ہوئے گوشوں تک پہنچ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی اور آپ کا مال خرچ کرنا اور آپ کا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو سامنے ظاہر نظر آ رہے ہیں، بلکہ چھپے ہوئے کونوں تک جا پہنچتا تھا. یعنی کوئی چیز پھر چھٹتی نہیں تھی آپ سے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.